جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بوسنیا پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک، اور پاکستان نے بوسنیا کے لیے جو کچھ کیا، بوسنیا کے عوام آج بھی ان کے شکر گزار ہیں، پاکستانی کی وہاں عزت ہے۔ پاکستان بوسنیا کے ساتھ ٹریڈ کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اور کن کن ایریاز کے اندر کاروبار کر کے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے ثقافت کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا خصوصی مہمان ہیں، بوسنیا میں سیٹلڈ ہیں، بوسنیا سے پاکستان آئے نذیر عالم صاحب، پاکستان بوسنیا بزنس فورم کے رہنما بھی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ نذیر عالم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو کتنے عرصے سے بوسنیا میں ہیں، اور پاکستان چھوڑ کے بوسنیا جانا، اب ہم نے جو ہمارا چل بھی رہا ہے ٹکر کہ لینڈ آف اپرچونٹی، لینڈ آف اپرچونٹی ہم کس طریقے سے بوسنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو تاجر ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس کس طریقے سے وہاں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں، پاکستان کی یونیورسٹیز وہاں جا کے کیا کیا کر سکتی ہیں، تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عثمان صاحب بہت مشکور ہوں، مجھے آپ نے بات کہنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، بوسنیا اور ایسٹ یورپ جس کو بولتے ہیں بلکان، اس کے اندر 6 اسٹیٹس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کو منی چنگنی وہاں بولتے ہیں۔ بوسنیا، کوسوو، البانیہ، مونٹینیگرو اور مقدونیہ، ان کی 5-6 کنٹری کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 40 ملین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو پروڈکٹ ہے ہوم ٹیکسٹائل میں یا سپورٹس میں، یا ہماری جو اسپیشل رائس ہے، وہاں پہ ان کی بڑی اپرچونٹی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں سپورٹس گڈز ہیں، فٹ بال جیسے جی فٹ بال ہے، چمڑے کی مصنوعات ہیں، اسی طریقے سے چاول ہے، پاکستان کا باسمتی ہے، جوڈو اور کراٹے کا بڑا سامان ہمارا وہاں مقبول ہے جی۔ اور مگر جو پرابلم ہے وہاں پہ عثمان بھائی، جو ہمارے کمپٹیشن وہاں پہ کنٹریز ہیں وہ ڈیوٹی فری ہیں۔ اچھا، ان کو ڈیوٹی فری ہے؟ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی ڈیوٹی وہاں سربیا کے اندر 27% ہے، بوسنیا کے اندر 16% ہے۔ 60% ڈیوٹی لگتی ہے پروڈکٹس پہ؟ جی جی 16%، اور مونٹینیگرو 10% ہے۔ اب جو کمپٹیشن کنٹری ہے ان کا تو وہاں فری ٹریڈ ہے۔ تو میں جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ مشنز ہیں کئی سال سے بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ آپ لوگ ان ملکوں کے اندر لابنگ کریں، بات کریں، کام کریں، اور بوسنیا تو ویسے ہی پاکستان کا مشکور ملک ہے، اور میرا خیال کہتا ہے اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس کو سیریس لے، اس پہ کام کرے۔ آپ اسلام آباد میں تھے، آپ کے ہائی اپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے، کیا یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ ڈیوٹیاں وغیرہ ہم کم کر سکتے ہیں؟ جی چیمبر آف کامرس جو ہمارے جو وہاں پہ کیا نام ہے اپنا ہوم ٹیکسٹائل کے ملک عارف احسان صاحب میں کئی بار وہاں تشریف لا بھی چکے ہیں، ان کے ذریعے سے شوکت عزیز صاحب تک، شوکت ترین صاحب تک، اور یہ اپنے کیا نام ہے رزاق دو صاحب تک، ریسنٹلی جب بوسنیا پریزیڈنٹ آئے تھے اس وقت بھی یہ بات وہاں ڈسکس ہوئی تھی۔ یہ بتائیے گا جی جی جی، اور یہ صاحب جی یہ بات تو ٹھیک ہے، میں کہتے یہ ڈیوٹیز تو بوسنین گورنمنٹ نے لگائی ہوگی نا، پاکستان کی تو ڈیوٹیز یونیفارم ہوتی ہیں، جیسے یہ تو بوسنین گورنمنٹ سے آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے انڈیا کو یہ جو ڈیوٹی فری دیا ہے، یا جیسے ہمارے یہاں ٹیکسٹائل کوٹا جو ہے تو بوسنین لیول کے اوپر آپ مجھے بتائیے کہ فضا کیسے ہموار کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اور یہ صاحب، یہ جو پتا ہوتا ہے یہ بالڈک سسٹم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بوسنیا کی جو پروڈکٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیوٹی چھوڑے، اور اس کے بدلے میں بوسنین گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو فری ٹریڈ جس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس کی آپ نے چائنا کے ساتھ بات کی، کام کیا، اور آپ نے بھی ترکی سے بات چیت چل رہی ہے۔ اسی طرح جو بوسنیا کے اندر فار ایگزامپل واٹر، ان کی ووڈ، ان کا کوئلہ، اور ان کی مطلب ہے فنش پروڈکٹ جو ہے فرنیچر وغیرہ، آپ اس پہ ڈیوٹی چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو ڈیوٹی چھوڑ دیں گے۔ 2014 میں ایکس پرائم منسٹر نواز شریف وہاں پہ آئے تھے، یہ بات میں ان سے کی تھی۔ اچھا، یہ ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ ہے جعفرویچ، یہ ہاں ان سے میں نے پھر بات کی، مطلب ہے ان کی ٹیبل پہ بات ہے، یہ بس اس کو پروموٹ کرنے کی۔ تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور میں بتاؤں، دیکھیں اگر تو ووڈ ہے تو ووڈ میں تو پاکستان کی کمپٹیشن ہے، ووڈ میں تو چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہوگا، اور چائنا میں ہمارا ڈیوٹی فری ہے، اور بوسنیا کے میں نے فرنیچر دیکھا وہ تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا آپ کوئلہ کا ہے، کوئلہ میں تو میرے خیال ہے امپورٹ کے اوپر کوئی ڈیوٹی ہمارے ہاں ایسا اس طرح کی نہیں ہے، ہمیں تو بہت ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں فروٹ وہاں پہ اسپیشلی جب مطلب ہے کہ سمر آتا ہے، ایپل جو وہاں کا ہے بہت اچھا ہے اور بہت چیپ مل جاتا ہے، $0.30 تک، اور ان کا وہاں پہ جو گریپس آپ کے انگور ہیں، رشیا وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سیب تو آپ کو اتنا سستا مل سکتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، ملینز آف ٹن کے حساب سے اس پوری پٹی کے اندر آپ کا اتنا بڑی مقدار میں سیب آپ وہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور یہ سب ایک اور بات بھی ہے، اچھا ٹریڈ کے علاوہ وہاں کی جو اسلامی کمیونٹی آپ کی ہے، اس کمیونٹی کے اندر آپ کا جو اسٹوڈنٹس کا جو ایکسچینج ہے، یعنی وہاں مدارس ہیں،
ان کے مدارس کے اندر جو تعلیم ہے اتنی کامن چیز ہے وہ، اگر پاکستان کے مدارس ان سے مستفید ہو جائیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹ وہاں بھیجیں، ان کے اسٹوڈنٹ یہاں بلائیں. اور ایک بڑی پرابلم ہے ابھی ایسٹ یورپ کے اندر، پاپولیشن کی بڑی پرابلم چل رہی ہے. اتنے اچھے ادارے موجود ہیں گورنمنٹ لیول پہ، مگر ان پر ابھی پاپولیشن ہی نہیں ہے. تو آپ ٹیچرز نہیں ہے، ہیومن ریسورس جا سکتا ہے یہاں سے، پاکستان سے اساتذہ جا سکتے ہیں، دینی تعلیم کے ادارے وہاں پہ اپنے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اگر ایکسچینج پروگرام وہاں پہ شروع کریں تو بہت سارے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی نذیر صاحب یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کوئی بات چیت چلی بڑے بزنس مین سے کہ وہاں جا کے اپنے سٹورز کھولیں یا اپنے بزنسز کھولیں؟ جی بالکل، میری عثمان صاحب اپنے طاہر چودھری صاحب ہیں جی پنجاب کے ایسسٹنٹ کیری کے آنر ہے، وہ بوسنیا تشریف لائے تھے. اس سلسلے میں بھی لاہور میں بھی میری کئی ایک دوستوں سے بات چیت ہوئی ہے، فیصل آباد میں لاسٹ ویک تھا، وہاں بھی بات چیت ہوئی ہے. ابھی بوسنیا ایمبیسڈر سے ملاقات کا انشاءاللہ پروگرام ہے. تو میرا یہ ذہن ہے کہ ہم یہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کو وہاں پہ اپروچ دیں، یہ لوگ وہاں پہ آئیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر، مدارس کے اندر، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا وہاں بحران پیدا ہو رہا آنے والے دنوں میں کہ یورپی یونین نے 2020 میں بوسنین پاسپورٹ پہ وہاں پہ جاب کو فری کر دیا. اب ان کی جو بھی لیبر ہے بوسنیا کی وہ آگے ویسٹ میں جا رہی ہے. اب بوسنیا کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے یہ بڑا فقدان آ رہا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ لیول پہ انلیگل امیگریشن بند کر کے بوسنیا گورنمنٹ کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ کر کے ہم وہاں پہ اپنی لیبر سپلائی کریں. کیا کرنسی ہے جو وہاں پہ؟ یہ بوسنیا کے اندر ان کی مارک چلتا ہے، تو بوسنیا کے ایک مارک پاکستان کا تقریباً 100 روپے بنتا ہے. 100 روپیہ بنتا ہے. اپرچونٹیز ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی نذیر صاحب یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی کوئی بات چیت چلی بڑے بزنس مین سے کہ وہاں جا کے اپنے سٹورز کھولیں یا اپنے بزنسز کھولیں؟ جی بالکل، میری عثمان صاحب اپنے طاہر چودھری صاحب ہیں پنجاب کے ایسسٹنٹ کیری کے آنر ہے، وہ بوسنیا تشریف لائے تھے. اس سلسلے میں بھی لاہور میں بھی میری کئی ایک دوستوں سے بات چیت ہوئی ہے. فیصل آباد میں لاسٹ ویک تھا، وہاں بھی بات چیت ہوئی ہے. ابھی بوسنیا ایمبیسڈر سے ملاقات کا انشاءاللہ پروگرام ہے. تو میرا یہ ذہن ہے کہ ہم یہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کو وہاں پہ اپروچ دیں، یہ لوگ وہاں پہ آئیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر، مدارس کے اندر، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا وہاں بحران پیدا ہو رہا آنے والے دنوں میں کہ یورپی یونین نے 2020 میں بوسنین پاسپورٹ پہ وہاں پہ جاب کو فری کر دیا. اب ان کی جو بھی لیبر ہے بوسنیا کی وہ آگے ویسٹ میں جا رہی ہے. اب بوسنیا کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے یہ بڑا فقدان آ رہا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ لیول پہ انلیگل امیگریشن بند کر کے بوسنیا گورنمنٹ کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ کر کے ہم وہاں پہ اپنی لیبر سپلائی کریں. کیا کرنسی ہے جو وہاں پہ؟ یہ بوسنیا کے اندر ان کی مارک چلتا ہے، تو بوسنیا کے ایک مارک پاکستان کا تقریباً 100 روپے بنتا ہے. 100 روپیہ بنتا ہے. اپرچونٹیز ہیں. چلیں آپ کے اس اچھے نوٹ کے ساتھ پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ. کل پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.